اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد داؤد ہے اور آپ کا جانا پہچانا بھائی آپ کا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی 10 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے، بعد ترجمہ پڑھیں گے اور اس میں سے سمجھیں گے کہ اللہ پاک کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے، اور اس کو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ یاد بھی کریں گے، اور آپ بھی یاد کیا کریں تاکہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں یہی علم کام آئے گا، دنیا کا علم کام نہیں آئے گا۔ دنیا کا صرف دنیا کی حد تک ہے، اور یہ تو آخرت کا علم ہے، اور جو کچھ بھی آپ کو ملے گا آخرت میں ملے گا، اور وہ زندگی نان سٹاپ، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دیکھو دوستو، وہی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کہ عارضی ہے، اور یہ ہر بندے کو پتہ کہ یہ عارضی ہے، لیکن پھر بھی ہماری دوڑ اسی کی طرف ہے۔ ہر انسان یہ جانتا کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور قیامت والے دن پھر زندہ ہونا ہے، اور اس وقت کوئی مال نہیں ہوگا ہمارے پاس، کوئی اپنے رشتہ دار، عزیز و کار، بہن بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو اب وہ بڑا سخت دن ہوگا، تو ایسا دن آ جائے اور ہم دنیا کے کاموں میں زندگی گزار دیں اور ہماری موت آ جائے تو سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں سیکھنا چاہیے، اللہ کا علم سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو اسی کام کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو جلدی سے جلدی سیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ علم پہنچا دیا کریں۔ تو آج کا جو 10 آیات ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ اس کو ضرور یاد رکھیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں 10 آیات ہر بار انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس کا بعد ترجمہ آپ کے سامنے ڈسکشن ہوگی۔ اور دوسری بات جو کہ ٹیکنالوجی کا جو علم تھا، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ اس علم تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے، کیونکہ 10 آیات کر کے ہی ہم گزریں گے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہی جانا پڑے گا ہمیں۔ ایک دم سے ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 10ویں سیڑھی پہ جا کے پاؤں رکھ دیں تو وہاں سے گر ہی جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم سٹیپ بائی سٹیپ 10 آیات کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ علم بھی ہم ضرور پڑھیں گے کہ جس سے یہ سارا کچھ کریٹ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں جی 10 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم صرف صلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود وہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے
شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی نہ تجارت نے کوئی فائدہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک ہو، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی شنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پیارے دوستو، یہ تو ہوگی 10 آیات اور اس کا بعد ترجمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، اور اس 10 آیات میں اللہ پاک ایسی قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو شرارت اور سرکشی میں بڑے ہوئے تھے، وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو جب بھی ان پر روشنی، یعنی یہ اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے روشنی کی، اور کبھی مثال دی ہے بارش کی، تو اب جب روشنی پڑتی تھی تو ان کی ارد گرد کی چیزیں روشن ہو جاتی تھی۔ اب یہ نہیں کہ کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی گھر کی چیزیں پڑی ہیں وہ روشن ہو گئی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مثال تھی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی سے مراد یعنی علم، اللہ پاک جو علم دے کر بھیجتے تھے نبیوں کو، وہ روشنی ہوتی تھی۔ اب اس روشنی میں یہ ہوتا تھا کہ جو حقیقت تھی وہ واضح ہو جاتی تھی۔ مثلاً کہ ایک زندگی انسان گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتہ اس کے ارد گرد کیا ہے، وہ اس میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ جو دھوکے کی زندگی تھی اسی کو وہ اصل سمجھتے تھے۔ تو جب بھی یہ علم آیا تو ان کو اس چیز سے آگاہ کر دیا گیا کہ بھی یہ جو زندگی ہے یہ تو دھوکہ ہے، اور وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پھر کیا کرتے تھے کہ ایک گروہ جو تھا وہ نبی کے ساتھ چل پڑتا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ ظاہری بات ہے ان کے دلوں پہ مور لگی ہوئی تھی، تو وہ تب بھی
तब भी जो ना गुमराही और सरकशी में और नबियों के साथ बदतमीज़ी और उनका कत्ल व गारत करना, वो उसी में डूबे हुए थे। तो इस तरह फिर अल्लाह पाक जब वो कुफर की हद से आगे निकल जाते थे तो नबियों को ले जाते थे, तो वो फिर वहीं के खड़े रह जाते थे, क्योंकि रोशनी तो चले जाती थी, कोई समझाने वाला नहीं था। तो अगर कोई समझाता भी था तो कुछ ही अरसे के लिए, फिर उसके बाद ख़त्म। फिर अल्लाह पाक को रहम आता था, फिर वो नबी भेजता था अल्लाह पाक, तो फिर उसके साथ ये चल पड़ते थे, फिर ये कुफर का काम करते थे, फिर अल्लाह पाक नबी ले जाता था। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो अब इस चीज़ को ये मत आप सोचें कि ये पुराना एक वाक़या है तो ये गुज़र गया, हमारी ज़िंदगी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि हमारा इससे ताल्लुक़ है या नहीं है। ये बिल्कुल हमारा इससे ताल्लुक़ है कि अभी इस जो ज़िंदगी हमारी जो गुज़र रही है, इस ज़िंदगी में आप देखें कि कितने लोग रोशनी में और कितने लोग अंधेरे में। तो आप अपना अपना एनालाइज़ कर सकते हैं कि हम रोशनी में या अंधेरे में, हम कितना इस दीन को समझते हैं, कितना हम दीन फैला रहे हैं। हमारी तो जितनी भी दौड़ है वो सारी दुनिया की तरफ दौड़ है, बाकी दीन की तरफ कोई भी नहीं है। आप एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, और किसी को ना देखें, हम अपने आप को ही देख लें तो हम कितने को दीन के आलिम हैं और कितना हमें दीन आता है और कितना हम दीन सिखा रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना, ये हमें देखनी पड़ेगी कि आया कि हमारा इस आयत के साथ भी ताल्लुक़ है या नहीं है। ये पुराना कोई वाक़या है, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह पाक हमें कोई किस्से कहानियाँ सुना रहा है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक हमें एक नसीहत कर रहा है, एक मिसाल के तौर पे समझा रहा है कि ऐसी भी कौम थी जिनके पास कोई इल्म आता था तो उसके साथ फिर वो चल पड़ते थे। जब वो इल्म चले जाता था, यानी रोशनी चले जाती थी, तो वो वहीं खड़े हो जाते थे। हाँ, वही सिचुएशन हमारी है कि हम भी वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई भी आगे स्टेप तो कोई नहीं ठा रहा। अगर कोई ठा रहा है तो उसको फ्रंट स्क्रीन पे आने ही नहीं देते। तो ये चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों कि हमें ये स्टेप उठाना है, हमें आखिरत की ज़िंदगी बचानी है, ना कि दुनिया की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी आपको पता है ये फ़ना होने वाली है, तो आखिरत की ज़िंदगी हमारे काम आने वाली है। तो हम उस तरह उनकी तरह, उन लोगों की तरह ना बने जो कि सरकशी शरारत में थे, लेकिन हम भी वही सरकशी शरारत में बहके हुए हैं। आप अपनी औलाद को देख लें, अपने अज़ीज़ोकार को देख लें, सारे गाने फिल्मों ड्रामों में खोए हुए हैं। और आजकल के जो ट्रेंड है, जो गेमें बनी हुई हैं, ये सारे उसी के हुए हैं, कोई भी राय रास्त पे नहीं है। तो हम भी उधर ही खड़े हैं, जिस तरह वो खड़े हो जाते थे हम भी वहीं खड़े हुए हैं। अब अल्लाह पाक ने नबियों का सिलसिला तो बंद कर दिया, अब कोई भी नबी और नहीं आने वाला, तो फिर कौन सिखाएगा हमें, कहाँ से रोशनी आएगी। फिर हमने एक दूसरे को सिखाना है, हमने एक दूसरे को लेके चलना है, हमने ये एक दूसरे के इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन करनी है, यही काम है। एक कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह पाक और शाह फरमाता है कि कौन बनेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मददगार। अब आप मुझे बताएं, आप क्या अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मदद कर सकते हैं? आप कोई कर सकते हैं? हम तो खुद मदद के तलबगार हैं। लेकिन एक मदद है, और वो ये है कि एक तो अल्लाह पाक ने ना तो आसमान से उतर के हमें समझाना है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि अल्लाह ताला हमारे से डायरेक्ट बातें करे, और ना ही किसी नबी ने आके हमें समझाना है। तो यही दीन को आपने सीखना और सिखाना है, यही और अल्लाह के रसूल की मदद है। और इस मदद के हिस्सेदार बन जाए, मेंबर बन जाए, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी आपका मददगार बन जाए। और जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद हो, अल्लाह की मदद हो और आप सल्लम की शफात हो, वहाँ पे आपको जन्नम में कोई भी नहीं लेके जाएगा। इंशाल्लाह फिर हमारे लिए जन्नत पक्की हो जाएगी। तो इसके लिए आप वादा कर लें
کہ ہم نے اس دین کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی زندگی کے آخری دم تک ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو امید ہے جی دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اگلی 10 آیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔